اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو ایسے معجزات دیتا جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا اس میں جادوگری عام تھی، بے تحاشا جادوگر تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزے دیے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء کا، وہ جادو نہیں تھا لیکن وہ سحر جیسا تھا. قوم دیکھنے والے اس کو جادو سمجھتے، مگر وہ ایسا معجزہ تھا جو موجود سارے جادوگروں کے جادو پر غالب آ جائے، تبھی تو حجت قائم ہوگی. اور ایسا ہوا. جب مقابلے پر آئے اور انہوں نے اپنے لاٹھیوں کو پھینکا اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جیسے وہ متحرک سانپ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ حقیقی سانپ تھا، حقیقی سانپ بن گیا، اور ان جادوگروں کے جو سانپ انہوں نے بنائے تھے سب کو نگل گیا. یہ معجزہ تھا، یہ جادو نہیں تھا، ان کا جادو تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اقامت حجت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو اس دور کے احوال کے مطابق تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن طب ترقی پر تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے، مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، کئی معجزات سے نوازا. حکمت کیا تھی اس میں کہ تمہاری طب جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بظاہر طب معلوم ہوتے ہیں، معجزات کے سامنے کوئی ان کی حیثیت نہیں. مریض کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بال آ جاتے، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے وہ تندرست اور شفا یاب ہو جاتا. کوئی بندہ مر گیا ہاتھ پھیرتے اللہ کی توفیق سے زندہ ہو جاتا. یہ وہ طب تھی جس کے سامنے اس دور کے طب کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کس طرح حجت قائم کرتا ہے. جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا تو اس قوم میں زیادہ کس چیز کا رواج تھا؟ فصاحت اور بلاغت کا، کلام کا، اشعار کا، انشاء پردادی کا، خطابت کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں، کوئی دنیا کا بیان اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکا. چیلنج بھی دیا گیا کہ ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. قبول نہ کر سکے، ہمت ہی نہ ہوئی، طاقت ہی نہ ہوئی. تو یہ وہ معجزہ تھا جو اس دور کا جو ایک روش چلی آ رہی تھی، کلام کی طلاقت اور کلام کی فصاحت کی، بلاغت کی، وہ سارے اس کے سامنے ہیج تھے. ایسا معجزہ تھا. بھی انبیاء کا آنا دلائل کے ساتھ، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسل بالبینات، اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کی جمع، آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ.